بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينهما لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ طلاق دو مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا۔ جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہے۔ پھر اگر اس کی تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں کے میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یہ طلاق دو مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ پچھلے درسوں میں اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ یکمشت تو 3 طلاق دینا شرعاً درست تو نہیں ہے، اسی لیے اس طلاق کو 3 یکمشت طلاق کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، اور شریعت نے جو طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا ہے اگر اس کے اوپر آدمی عمل کرے تو بہت سارے فساد سے وہ بچ سکتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد آدمی رکا رہے، 3 مہینے کے اندر اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ دوبارہ ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا ہے تو واپس کر لے وے، رجوع کر لے وے، 2 گواہوں کی موجودگی میں رجوع کر لے وے، اور اگر نہیں تو معاملہ ختم۔ 3 مہینہ یعنی عدت گزرنے کے بعد بیوی آزاد ہے ایک طلاق پر، اب وہ دوسرے سے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ بل پر تو اگر وہ نکاح نہ کرے، 4 مہینہ 6 مہینہ 10 مہینہ سال بھر گزر گیا، اب پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو یہ نیا پیغام دے گا، نیا نکاح ہوگا، نئی مہر ہوگی، اور وہ ایک طلاق زندگی پر باقی رہے گی۔ حلالے ولالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حلالہ ویسے بھی کیا ہے میں آگے بتاؤں گا، وہ حرام ہے شریعت میں۔ یہ بڑا آسان طریقہ تھا، بالکل فطری نیچرل، کیونکہ غصہ گرمی میں ہی آدمی طلاق دیتا ہے۔ عموماً ہمارے پاس جب مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں یا علماء کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ حضرت غصے میں ہو گیا، یہ غصے میں ہوتا ہے عموماً۔ تو یہ اتنا کمزور دھاگا نہیں ہے نکاح کا کہ جذبات میں آ کر ایک لمحے میں بکھر جائے، ٹوٹ جائے۔ بڑا مضبوط بندھن ہے، زندگی بھر کا عہد و پیمان ہے، نسل و یہاں سے چلتی ہے آدمی کی، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے بڑا زبردست طریقہ کار بیان کیا ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہے طلاقیں۔ اب ایک شخص اس کے علاوہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور وہ اکٹھا 3 مرتبہ دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا طلاق مرتان، پھر اس کے بعد یعنی 2 مرتبہ 2 الگ الگ عدتوں میں دینے کے بعد یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔
آدمی اگر بطور تحفہ اپنی اہلیہ کو کچھ دیا ہے تو اس کو واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ تحفے کو واپس لینا حدیث میں بڑی کریہ مثال بیان کی گئی ہے، جیسے کتا کہہ کر کے چاٹتا ہے، یہ تو لینا نہیں ہے واپس، اس کو دے کر کے عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اب ایک دوسری شکل ہے، آدمی طلاق دیتا ہے تو دونوں میں جدائی ہوتی ہے، لیکن شوہر میں کوئی ایسی خرابی اور خامی ہے کہ بیوی کا گزارا مشکل ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا خاتون کو کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا کرے خاتون؟ شوہر کو جب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھ کو چھٹکارا دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اب وہ ایسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی جھگڑے میں بطور انتقام بھی آدمی یہ کرتا ہے کہ تجھ کو چھوڑوں گا بھی نہیں اور رکھوں گا بھی نہیں ویسے جیسے رکھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں کہا گیا نا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تو مشرکین مکہ میں ایک طریقہ تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، طلاق دیتے تھے عدت کے اندر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے عدت کے اندر رجوع کر لیتے تھے، یعنی نہ رکھیں گے نہ بسائیں گے، 100 مرتبہ یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حد متعین کر دی کہ 2 مرتبہ طلاق ہے اور 2 مرتبہ عدت میں آپ کو رجوع کا حق ہے، تیسری مرتبہ آپ نے دیا بات ختم ہو گئی۔ اب یہ صورت جب نہیں رہی، بیوی اگر جدائی کرنا چاہے تو اس کے لیے ہے خلا۔ خلا یہ ہے کہ وہ خود شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ اگر شوہر نے طلاق دینے پر رضامندی ظاہر کر دی تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ جو کچھ اس کو مہر کی شکل میں ملا ہوگا وہ شوہر کو لوٹائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی عورت بلا وجہ کے اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی، بلا وجہ اگر لیتی ہے تو، کیونکہ انتہائی کریہ عمل ہے یہ، خاندان کو رشتے کو توڑ دینا۔ لیکن کبھی ایسی وجہ ہو بھی سکتی ہے، جیسے ایک واقعہ اللہ کے نبی کے دور کا ملتا ہے جس پر یہ احکامات نازل ہوئے کہ حضرت ثابت بن قیس کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر میں کوئی عیب نہیں نکالتی، نہ ان کی دینداری اور نہ ان کے اور کسی معاملے میں، لیکن اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور میں نہیں چاہتی کہ مومن ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد میں ناشکری کروں، ناشکر گزار بندی رہوں اللہ کی، کیونکہ میں ان کے ساتھ جب نباہ نہیں کر سکوں گی، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، تو حقوق کی ادائیگی اور یہ تمام چیزیں مسئلہ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ان کے بارے میں کہ یہ جو خاتون تھیں یہ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین جو اس کی بہن تھی، ان کی بہن تھی، بڑے خانوادے کی تھی، اور یہ جو تھے قد و قامت میں بہت پست تھے اور ذرا پختہ رنگ کے تھے، پکا رنگ جو ہوتا ہے کالا، اس رنگ کے تھے یہ، تو اس مناسبت سے بھی ذرا سا معاملہ ان کا تھا ایسا کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، اور بھی کچھ اسباب رہے ہوں کہ بہرحال اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں دین کے معاملے میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہتی، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم کو جو مہر میں انہوں نے باغ دیا تو وہ ان کو لوٹا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، انہوں نے ان کو باغ کو لوٹا دیا اور اس طریقے سے ان لوگوں کا معاملہ ختم کر دیا گیا۔ کبھی ایسی صورت آ سکتی ہے کہ شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے ہوئے عورت کے مطالبے پر، یعنی جب وہ خلا مانگتی ہے تو اس مطالبے پر اگر انکار کر دے ہوئے تو یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں جائے گا، اور عدالت میں قاضی اپنے پاور پر نکاح کو فسخ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور شوہر کو حکم دے گا کہ تو طلاق دے، اور اس نکاح کو فسخ اور ختم کر دے گا۔ اور جیسے عام حالات میں طلاق میں عدت ہوتی ہے، اس میں عدت اتنی نہیں ہے، خلا لینے کی شکل میں 1 مہینے کی عدت رہے گی، یعنی عورت صرف 1 مہینے کی عدت گزارے گی اور دوسرے سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں اسی دوسری چیز کی بحث ہے کہ عورت اگر دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ کی حد نہیں قائم رکھ پا رہے ہیں۔ اب ساتھ میں نباہ ممکن نہیں ہے تو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہو، یہ شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر اس کے حقوق نہ ادا کرے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں جدائی اختیار کر لیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا
اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ دی ہے اس کے اسباب بیان کیے ہیں کہ کس طرح ہے، طلاق کیوں، خلا کیوں۔ اس کو کھیل اور ہنسی اور مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدود بیان کیے ہیں، جو ضابطے بیان کیے ہیں، ان پورے ضابطوں کو بھی فالو کرنا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس کو کھیل نہیں بنانا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، جس طرح بیان کیا گیا ہے شریعت میں کہ ایک مرتبہ طلاق دیتا ہے، 3 مہینہ گزر گیا، یا 1-2 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے رجوع کر لیا، پھر دوبارہ اس نے طلاق دیا، پھر 1-2 مہینہ رجوع گزرنے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لیا اس نے، تیسری مرتبہ بھی اس نے ایسے ہی طلاق دے دی تو وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ یہ رجعی ہوتی ہے عدت گزرنے کے بعد بائن، اور 3 طلاقیں جب ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مغلظہ۔ طلاق مغلظہ ہو جانے کی شکل میں اب یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نکاح ان لوگوں کا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تیسری طلاق دیتے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ دوسرے کسی آدمی سے اگر وہ نکاح کر لیتی ہے عورت اور اس کے ساتھ ازدواجی زندگی پرسکون گزار رہی ہے، اس آدمی کی وفات ہو گئی یا 4-6 سال 8 سال 10 سال رہنے کے بعد اس نے طلاق دے دی نارملی، جیسے اس کے یہاں ہوا تھا کسی خاص معقول وجہ کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حلالہ، یہ ہے شرعی حلالہ جو بیوی حلال ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، اگر کسی خاتون کا طلاق مغلظہ ہوا اور اس نے کسی آدمی سے نکاح کیا لیکن نکاح کرنے کے بعد دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات اصلیہ جس کو کہتے ہیں جو زوجین کے درمیان ہوتی ہے جسمانی، وہ اگر نہیں ہوئی اور اس شوہر نے اس کو طلاق دے دیا تو اس صورت میں یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو۔ اس میں ضروری یہ شرط ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا جب تک کہ دوسرا جو شوہر ہے اس سے ان لوگوں کی دونوں کی ملاقات نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ حلال نہیں ہے یہ ہے۔ اب ہمارے یہاں اس کا ایک عجیب سا راستہ نکالا گیا، شیطانی راستہ، جو اسلام میں جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، جو حرام کام ہے، حرام، بالکل واضح طور پر حرام۔ نکاح ایک محدود مدت کے لیے، 2 ٹائپ کے نکاح ایسے ملتے ہیں، ایک ہے متع جو آج بھی رافضیوں میں جاری ہے، یعنی جب یہ لوگ مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے یہ لوگ متع کیا کرتے تھے۔ متع کیا تھا؟ جب یہ لوگ سفر پہ جاتے تو کسی مقام پر جب شہر یا گاؤں میں جاتے اور وہاں زیادہ قیام کرنا رہتا تو کسی عورت سے نکاح کرتے، 2 مہینے کے لیے تو میری بیوی اور اتنا میں تجھ کو اس کا معاوضہ پیسہ دوں گا، اور اس کے بعد جب 2 مہینہ گزر جاتا اور اس کے بعد ان کو لوٹنا رہتا تو وہ اپنے راستے، یعنی وہ لمیٹڈ ٹائمنگ کا، محدود مدت کا کچھ پیسہ دے کر کے نکاح کرتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے متع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک کہ یہ حرام، قیامت تک۔ لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کے نام سے غلط فہمی سے جو پہچانے جاتے ہیں رافضی، جو مسلمان نہیں ہیں، امت کا اتفاق ہے اس پر، ان کے یہاں متع بہت افضل عبادت ہے، بلکہ اگر کچھ روایتیں وغیرہ آپ کو سناؤ تو شاید آپ حیرت زدہ ہو جائیں اور یہ بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو کہ ان کے یہاں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ متع کرے تو اس کا درجہ حضرت حسن اتنا، 2 مرتبہ کرے تو حسین اتنا، 3 مرتبہ کرے تو علی اتنا، 4 مرتبہ کرے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے علماء نے اس پر تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے اچھا ہوا راوی رک گیا۔ ان کے یہاں یہ متع کے بارے میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب متع کرتا ہے آدمی تو اس کے غسل سے ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے قیامت تک۔ یہ سب فضائل بیان کیے جھوٹے، اور ان کے یہاں کتابوں میں خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دیگر ملا باقر مجلسی حیات القلوب کے اندر لکھتا ہے، دیگر کلینی وغیرہ دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اگر آدمی متع کرنا چاہے تو بہت محدود مدت کا متع کر سکتا ہے۔ خمینی نے تو کہا ہے کہ اگر آدمی متع کرنا چاہے چند گھنٹوں یا منٹوں کا،
اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب فحاشی کے اڈوں کو آباد کرنے پہ کوئی چیز نہیں روکے گی، ان کے یہاں بالکل عام ہے متع۔ خود ایک بہت بڑے عالم رافضی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح شیعہ اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے خمینی کے ایک متع کا واقعہ لکھا ہے کہ جلا وطنی کے دور میں عراق جب ان کا جانا ہوا تو عراق میں ایک بہت بڑے رئیس زادے کے یہاں ان کا بڑے دولت مند آدمی تو ان کے یہاں دعوت تھی اور وہی مہمان تھے، یہ بھی تھے، تو ان کی بڑی معصوم بچی تھی ایک، اس سے متع کی غرض سے انہوں نے کہا خمینی نے کہ میں اس سے متع کرنا چاہتا ہوں، تو اہل خانہ راضی ہو گئے، ان کے لیے اعزاز کی بات کی، آیت اللہ متع کر رہا ہے، بچی رات بھر چیختی رہی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت بالکل مقدر تھی اور بالکل یعنی جھلاٹ طاری بھی تھی، ہم لوگ جب دسترخوان پہ صبح ناشتے کے لیے بیٹھے تو حضرت خمینی جو ہے حضرت والا پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ؟ تو کہا میں کیا کہوں، آپ تو آیت اللہ ہے۔ تو کہا بچی ملاقات کو برداشت کے لائق نہیں تھی، یہ خسیس جملہ وہ کہتے ہیں۔ تو ان کی یہاں بڑی افضل عبادت ہے، قیامت تک کہ یہ حرام ہے، محدود مدت کے لیے وقت تو طے کر کے پیسے کے ذریعے نکاح کیا جائے یہ حرام۔ اور یہ جو حلالہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، کسی نے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، کسی نے کہ یہ جائز ہے۔ حلالہ ایک عورت کا کیا جاتا ہے اس شرط پر کہ آدمی صبح طلاق دے دے گا، اس شرط پر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی طلاق کی شرط پر نکاح کرے تو 1 سال تک اگر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا تو وہ نکاح نہیں زنا ہے، یعنی وہ زنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور کلوانے والے پر، ملعون ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کرائے کا سانڈ ہے، جو حلالہ کرتا ہے اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی حلالہ کرنے والا مجھ کو ملے تو میں اس کو رجم کر دوں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ عجیب و غریب جہالت ہے، جرم کیا مرد نے سزا دیتے ہیں عورت کو، اس کا کیا گناہ کہ اس کو کسی غیر مرد کے حوالے ایک رات کے لیے کر دیا جاتا ہے، اس کے بھائی اور اس کے باپ کی غیرت سے کھیلا جاتا ہے، اس کے خاندان کی غیرت سے، اس کا کیا جرم ہے، لیکن یہ سزا دی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ جائز تو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور یہی جب بڑے لوگ کرتے ہیں تو ان کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جا کر کے کسی سلفی مدرسے میں جائیے اور وہاں قرآن و حدیث سے فتویٰ لے کر کے رکھ لیجئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، تو یہ لعنت ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواز کے لیے کہا، نارملی عورت نکاح کرتی ہے، نارملی۔ ابھی پیچھے باقاعدہ اس پر ایسے غیر شرعی کام کو اسلام بتانے والوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو شرمندہ کیا اس ملک میں، اس پر باقاعدہ تحریک چلی، باقاعدہ انڈیا ٹوڈے نے باقاعدہ ٹیم پوری بنائی اور جو کام کیا، پھر قانون وغیرہ تک کے بنانے کی بات آئی۔ یہ وہ عمل جو شریعت میں حرام ہے، جو جائز ہی نہیں ہے، بالکل ایک زبان میں تمام مسلمانوں کو بولنا چاہیے کہ حلالہ ہمارے یہاں نہیں ہے، مگر اس کے باوجود لوگ خاموش رہے۔ یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے شریعت اسلامیہ کا، اور میں نے پچھلے درسوں میں بتایا تھا کہ یہ بالکل زنا سے ملتا ہے، تو یہ ملعون عمل ہے جو جائز ہے، یہاں اللہ نے بتا دیا۔ پھر ان دونوں کے میل جول کر لینے میں، پھر اس کے بعد اللہ نے فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق دے دے، تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ نارمل حالات میں اگر ہوتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، بشرط کہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکے تھے؟ اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا، جو اللہ نے حدود بنائے ہیں اس کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کر رہا ہے، اس کا لحاظ کریں، ایسی صورت میں دوبارہ ان کا نباہ ہو، اس کو کھیل نہ بنائے، تو وہ لوگ نکاح کر سکتے ہیں۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ. دیکھیے، جب ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو انہیں اچھی طرح بساؤ. ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیا، 3 مہینے کی عدت ہے، ایک شکل تو یہ ہے 3 حیض یا 3 طہر. ایک میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر عورت امید سے ہے تو بچے کی ولادت جب ہوگی اسی وقت اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے وہ 7-8 مہینے بعد ہو، چاہے 15 دن بعد ہو جائے، چاہے 10 دن بعد، چاہے 2 دن بعد ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو عدت کے اندر اگر آدمی اس سے رجوع کر لیتا ہے طلاق دینے کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے، فبہا وہ ایک طلاق زندگی میں باقی رہے گی. جب تم عورتوں کو طلاق دو اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ. چھوٹا سا سوال ہے یہاں پر، بالکل چھوٹا سا، آدمی خود سوچے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طلاق کے بعد عدت کے اندر اگر تم کو رکھنا ہے تو اچھی طرح بساؤ. ہمارے یہاں تو 3 فائر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب گنجائش ہی ختم ہوگا، اس پر عمل کب ہوگا؟ اگر 3 کو صحیح مان لیا جائے تو اس میں تو عدت کے اندر آپ رجوع نہیں کر سکتے اور ان کو بسا ہی نہیں سکتے. اور بڑا عجیب و غریب اس میں کچھ لوگ عجیب و غریب دلیلیں دیتے ہیں، جیسے کچھ لوگ عقلی دلیل دیتے ہیں، حالانکہ عقلیت جو ہے، عقلی دلیلیں حجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دین عقل کی نہیں نقل کی بنیاد پر ہے. سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شریعت میں موزے جو ہیں اگر آپ نے وضو کر کے پہنا ہے تو اگر آپ مقیم ہیں تو دن بھر آپ اس پر مسح کر لیں چلے گا. اگر آپ نے اتارا نہیں ہے، وضو کر کے آپ نے پہنا اور اس کے بعد آپ پہنے ہی رہ گئے، طہارت آپ نے کیا، وضو کیا، تو آپ موزے کے اوپر مسح کر لیں. اور اگر مسافر ہے تو 3 روز. تم موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم ایسا ہے کہ جیسے کہ پیر ہے تو پیر کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرنا ہے گیلا کر کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت نقل کہتی ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ گرد و غبار کہاں لگا رہتا ہے؟ نیچے. عقل کہتی ہے نیچے، نقل کیا کہتی ہے؟ اوپر. تو دین نقل کی بنیاد پر ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں ہے. پہلے یہ چیز یاد رکھیے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ عقل لڑاتے ہیں، جیسے ایک آدمی 3 گولی چلائے تو کتنی چلے گی؟ 3 ہی چلے گی نا. اب ایک آدمی 3 طلاق دیا تو 1 کیسے گی؟ فائر تو 3 کیا تو گولی 1 کیسے لگی؟ میں ایک حقیقی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بالکل حقیقی سچا واقعہ جو بہت دور نہیں ہمارے قریبی رشتے میں ہوا تھا. ہمارے سسرالی وہ جماعت میں بڑے پیش رہتے تھے تو اکثر مجھ سے بحث بھی کرتے تھے. اب رشتہ بھی ایسا ہی تھا کیونکہ میں اس گھر کا داماد تھا، سسرالی رشتے کی بات ہے. تو بحث کرتے تھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تمہارا. میں ان کو کئی ڈھنگ سے سمجھایا. عجیب معاملہ یہ ہوا، وہ یہی کہتے تھے نہیں 3 چلائے تو 3 لگنا چاہیے. ان کا جب گھر میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے 11 طلاق دی اپنی بیوی کو، یعنی رک ہی نہیں رہے تھے. 11ویں پہ ان کے بھائی نے منہ دبایا تو وہ رکے. اب 2-4-8 روز بعد میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ حافظ صاحب ایسا معاملہ ہے. تو میں نے کہا گولی تو 11 چلی ہے تو 11 ہی لگے گی. اب تو 3 سے تو تیری بیوی گئی، 3 سے تیرے بھائی والی گئی، 6. 3 آجو باجو میں کسی سے جھگڑا ہی گیا، اس کو بولنا تیری بھی گئی. اور ایک آدھ جو بچا ہے نا 2، وہ بھی کسی میں ٹھوک دے، کیونکہ گولی تو چل گئی، چلی نا گولی. ابھی قریب کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں کہ ایک شخص نے 43 مرتبہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کے گن رہا تھا، جس نے مجھ سے کہا مولا تو عجیب آدمی ہے، تو گن رہا تھا کھڑا ہو کر. بولے ہاں. وہ رک ہی نہیں رہا تھا. تو اب 43 پوری گلی کو طلاق کرا دے ہوئے، گولی تو چل گئی، اب ہم ہٹیں گے نہیں یہاں سے. تو ایک آدمی 20 ایک طلاق دے دے ہوئے کیا ہوگا؟ اگلی نسل تک چلی جائے گی کیا؟
کہ اس کو طلاق، اس کی لڑکی کو بھی طلاق، اس کی اماں کو بھی طلاق، کہیں نہ کہیں تو گولی لگائیں گی۔ عجیب بات ہے، آپ عقل لڑا رہے ہیں شریعت میں۔ اگر 5 ٹائم کی نماز آپ ایک ساتھ پڑھ دیں میں، صبح 10 بجے تو ہو جائے گی نماز ان کے اوقات میں ہے، تو طلاق کا بھی اللہ نے وقت متعین کیا ہے، ایک عدت میں ایک طلاق۔ اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے وہ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے رمی جمار کرتا ہے آدمی، شیطان کو کنکریاں مانگنا ہے 7، اگر اکٹھا 7 کنکری مار دے ہوئے تو ادا ہو جائے گی کہ اللہ جی تو یہاں نہیں بولے گا آدمی، کیا بولے گا؟ تجھ کو ایک ہی کا رائٹ ہے، اب تو اکٹھا 7 مارا تو 6 جائے۔ اللہ کے رسول کے دور میں بھی ہوا، اور پھر اس صحیح مسلم کی وہ روایت یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ آج اس کی وجہ سے ہمارے یہاں قانون بن گیا، لوگوں نے آرٹیکل لکھ کر کے اسلام کا مذاق اڑایا، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات سے انحراف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کرنے والوں کی غلطی ہے، جو اسلام کے اوپر چسپاں کر دی گئی، اور لوگ اس کے باوجود اس پر، کچھ لوگ مذہبی اور مسلکی بنیاد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ملت کا، جو گھر بگڑتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے ایک شخص میرے پاس آیا، بڑا عجیب غریب معاملہ تھا، حیرت زدہ رہ گیا میں۔ اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں تھا، وہ شخص جو آیا میرے پاس، تو کوئی دانت نہیں تھا اس کے منہ میں، اتنا بزرگ آدمی تھا۔ اس نے بتایا، بولے مولانا غصے میں بول بھی نہیں پا رہا تھا، جو عمر تھی، تو بولے طلاق دے دیا۔ مولا غصے ہی میں دیتا ہے، کوئی مذاق میں نہیں دیتا ہے، آگے بتاؤ پورا معاملہ کیا ہے۔ اور بولے وہ منہ بہت چلاتی ہے، مولا وہ خواتین جو ہوتی ہے نا، یہ کمزوری ہے، ذرا سمجھ لیا کرو۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ثواب ملتا ہے اور اسی میں کام بڑھتا ہے، کیونکہ مردوں کا غصہ چڑھ جاتا ہے، پھر مردوں کے پاس یہی ایک ہتھیار۔ تو میں نے کہا ضبط کرنے کا، گھر کے باہر نکل جانے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرو، لیکن یہ قدم خیر۔ تو بتایا اس نے جب کہ، تو آپ یقین مانو اس کے پوتے اور نواسے نواسیوں کی شادی ہو چکی تھی، اتنی عمر والا آدمی۔ اب وہ کسی کے پاس گیا تو کہا کہ اب تو حلالے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بیٹے بوڑھے ہو گئے ہیں، پوتے اور نواسیاں، اچھا وہ دونوں کی عمر بھی نہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ وہاں جائیے، تو میرے پاس آئے، میں نے کہا اردو جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کتابیں لے کر کے ان کے ہاتھ میں رکھ دی، دیکھو یہ ترجمہ دیکھو کہاں کا ہے، یہ تمام چیزیں آپ خود پڑھ لیجیے۔ اب جب وہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے پڑھی تو بولے اللہ کے نبی کے دور میں جب 3 کی 1 تھی تو پوری دنیا مجھ کو نہیں منوا سکتی۔ میں نے کہا نبی کو ماننے والا تو یہی کہتا ہے کہ نبی نے کہہ دیا اب کسی کی نہیں چلے گی اس کے آگے، مگر تم اس پر ڈٹے رہنا۔ اب تم کو لوگ کہیں گے کہ تم اپنے مسلک کے خلاف جا رہے ہو، تو یہ کہنا نا، اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل۔ پھر میں نے پچھلے ہفتہ ایک دلیل بھی بیان کی تھی اس سلسلے میں کہ مسلک وغیرہ کا معاملہ جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2/3 مسائل کی مخالفت کرتے ہیں حنفی مسلک میں۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، حنفی مسلک میں 2/3 مسائل، یعنی صرف 1/3 مسائل پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل ہے، ورنہ فتویٰ قاضی ابو یوسف اور امام محمد صاحبین کے قول پر ہے۔ اس کو یاد رکھیے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ آپ جا کر کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت۔ حدیث پر عمل کے ٹائم، یعنی صاحبین کے قول پر عمل کے ٹائم آپ یہ نہیں کہتے ہیں، اور حدیث پر عمل کے ٹائم یہ کہتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ امت کا حل ہوگا۔ جب میں نے اس کو بیان کیا تو اس کے بچوں میں معاملہ یہ تھا کہ ایک لڑکے کا کسی نے ذہن خراب کیا، اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، حلالے کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ میں سچا واقعہ بالکل قریب کا بتا رہا ہوں۔ تو دوسرے روز پھر وہ بزرگ آئے، اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے۔ میں نے کہا آپ جس کو لائیں گے میں اس کو قرآن و حدیث سے مطمئن کر دوں گا، ورنہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دلیلیں بتا سکتا ہوں۔ وہ دیگر بچوں کو لے کر کے آیا اور پوتے کو۔ جب میں نے ان کو کہا کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اگر آپ لوگوں کو کسی کو اردو آتی ہے تو سب کہنے لگے ہاں۔ میں نے کتابیں ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا، کہا آپ خود پڑھیے، نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھیے، ورنہ آپ کو جس عالم پر اطمینان ہے اس سے۔ ایک بچے نے موبائل میں کچھ حدیث وغیرہ جو تھی روایتیں، اس کو فوٹو بھی لیا، اور اس کے بعد کہا مولانا بس اب بات ختم ہو گئی، اب میں اپنے بڑے ابو سے بات کر لوں گا۔
کیونکہ اب بڑے ابو کی نہیں، کائنات کے سب سے بڑی ذات محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ بڑا پیارا جملہ اس نے کہا۔ میں نے کہا اللہ تیرے ایمان کو اسی طرح ثابت کرنا، مضبوط رکھے، بڑھا دے وے اسی طرح اللہ تعالیٰ۔ بہرحال وہ گیا، اس نے تمام دلیلیں رکھی، کہا میں حلالہ کرواؤں گا، اب تم ایک دلیل لے کر آؤ۔ میں نے یہی سمجھایا تھا، کہا ایک دلیل منگوانا، ایک۔ انتہائی غلیظ فعل، برا فعل جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، اور افسوسناک بات یہ ہے کیسا کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں ایک رئیس زادہ، بڑا دولت مند آدمی، مجھ کو آ کر لوگوں نے بتایا مولانا بولے اس طرح بیوی حلال ہوتی ہے کیا؟ ہوا یہ کہ اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دیا۔ اب طلاق دینے پر لوگوں نے بتایا عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک نوجوان تو معلوم نہیں تھا، مذاقاً اس نے کہہ دیا، حالانکہ طلاق اور نکاح اس کی مذاق بھی مذاق سنجیدگی، اور اس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، یعنی مذاق میں بھی آدمی اگر کہتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب شب زفاف یعنی نکاح کے 7-8 روز کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب اس کو علماء نے کہا حلالہ۔ عورت کہنے لگی جیسے میری کیا غلطی، میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ عمر بھر رہنا چاہوں گی، آپ کبھی مجھ سے ناراض مت ہونا۔ تو انہوں نے کہا ناراضگی میں ہوتا کیا، یہی ہوتا ہے نا، مذاق میں بول دیے۔ اب اس پر میں کیوں حلالہ کراؤں؟ کافی رد و قضا ہوئی، بہرحال اس کو حلالے پر مجبور کیا گیا۔ اس لڑکے نے حلالے کے بعد کہا اب میں اس عورت کو نہیں رکھوں گا جو کسی غیر مرد کے پاس۔ لوگوں نے تو اپنی جو حرام کام تھا وہ کروا لیا، لیکن ایک بیٹی جو کسی باپ کی بیٹی ہوگی، کسی بھائی کی بہن ہوگی، کسی ماں کی بیٹی ہوگی، ان کی غیرت سے کھیلا اور اس کی زندگی سے کھلواڑ کر لیا۔ ایسے واقعات قدم قدم پر بھرے ہوئے ہیں۔ خیر ہمارے یہاں کے ایک رئیس زادے نے طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد اس نے کسی مولانا کو پکڑا۔ اب حرام کام میں تو 10 حرام راستے نکل جاتے ہیں۔ کہا مولانا کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ میری بیوی بھی مجھ کو مل جائے اور کچھ معاملہ بھی نہ ہو۔ کہا حلالہ کروا۔ کہا حلالہ کرواؤں گا مگر راستہ کچھ چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک غلط راستے میں ایک غلط راستہ نکالنے میں کیا ٹائم لگتا ہے۔ مولانا نے اس کو بتا دیا۔ کیا کیا جانتے ہو؟ اپنے دوست سے اس نے نکاح پڑھوایا اپنی بیوی کا۔ نکاح پڑھوا کر کے اپنی بیوی کو گھر میں قید کیا، ساس اور ان کے لوگوں کے ساتھ، اور خود دوستوں کو لے کر کے گیا دوسرے شہر، رات وہاں بتائی، صبح آیا بولے طلاق دے۔ دوست نے طلاق دے دی۔ اب دوبارہ اپنی اہلیہ کو رکھ لی۔ ہم سے آ کر دریافت کریں گے، ہم نے کہا جس مولوی نے شریعت کو کھلواڑ بڑھایا ہے، نکاح طلاق اور یہ ملعون عمل کرایا، اسی سے پوچھئے کیا ہے۔ یہ تو پورا لعنت بھرا عمل ہے۔ سیدھے سیدھے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کر دیتے کہ اللہ کے رسول نے کہا ایک مجلس کی 3 طلاق ایک، صحیح مسلم کی روایت، ابو بکر صدیق کے دور میں ایک تھی، آپ رکھیے اسی طریقے سے۔ یہ کھلواڑ، دین کو کھلونا، استغفر اللہ، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے ہوئے تو ان دونوں کو مول جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ یہ جان لے میں کہ اللہ کی حد کو قائم رکھ سکیں گے۔ پہلے انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا، نکاح تھا، طلاق کیا، اب اگر دوبارہ کر رہے ہیں تو اس کو جانیں کہ اس مضبوط بندھن کو کس طرح ان کو نبھانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ دیکھیے میں نے جو کہا کہ جب طلاق ہو جائے پہلی یا دوسری تو عدت کے اندر آپ رجوع کر لیں، اچھائی کے ساتھ بسا لیں اور اپنی زندگی پھر شروع کر دیں، اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ اب بھلائی کے ساتھ الگ کیسے کرنا ہے؟ اس کے جتنے حقوق ہیں آپ دے دو۔ ہمارے یہاں عموماً جب طلاق ہوتا ہے تو بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ مرد کے اوپر عورت کی طرف سے ایسے سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور خاتون کی طرف مرد کی طرف سے سنگین الزام لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بس دیکھیے صحابیہ نے کتنا پیارا جملہ کہا تھا،
کہ میں ناشکری نہیں کر سکتی مومنہ ہونے پر، بس میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ آپ جھوٹے الزامات، سنگین الزامات مت لگائیے، اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا ہے۔ اگر کسی کی عزت سے کوئی کھیلے گا بڑا سنگین معاملہ ہے، اس لیے سنگین الزامات، جھوٹی باتیں یہ نہ کہیے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں، پنچ حضرات جب بیٹھتے ہیں، یہ حکم من علی و حکم من علیہ یرید اصلاحا یوفق اللہ، اللہ نے کہا کہ اگر اختلاف ہو جائے میاں اور بیوی میں تو ادھر سے ایک حکم ادھر سے ایک حکم۔ اب جب یہ حکم بیٹھتے ہیں تو خاتون اپنا بیان دیتی ہے تو شوہر کہتا ہے پوری بات جھوٹ ہے، اب جب شوہر بیان دیتا ہے تو خاتون کہتی ہے پوری بات جھوٹ ہے۔ یہ زمین اور آسمان، بیچ کا آدمی کیا فیصلہ کرے؟ پھر اس میں الزامات تو کہا گیا رہے جب بھی، وہاں پر بھی یہ بحث آئی کہ فصل طلاق ہو جب بھی، تو کہا یا تو اچھی طرح بساؤ۔ اچھی طرح بساؤ کا مطلب ایسا کورٹوں کچہری کی دھمکی دی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے رجوع کر لیا، اب سمجھاؤں گا میں۔ سالے نے منہ چلایا تھا، اس کے باپ نے بہت سخت کہا تھا یہ میری اماں کو ایسا بولی تھی، میری خالہ کو ایسا بولی تھی، میری بہن کو، اب بتاؤں گا۔ اس کے لیے نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، اچھائی کے ساتھ بساؤ، بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ کون بول رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ، اس کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، اس کے لیے نہ روکو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ ایک غلام جو تمہارا ماتحت ہے، لونڈی، اور دوسرا تمہاری بیوی۔ یہ بڑی کمزور ہوتی ہے، بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ دنیا سے گزر چکا ہوتا ہے، بھائی اپنوں میں ہوتے ہیں یا کسی کا بھائی ہی نہ ہوتا ہے، کوئی کاندھا نہیں ہوتا ہے جہاں وہ سر رکھ کر کے رو دے ہوئے اپنا درد و غم بیان کرے۔ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں۔ نہ جانے کتنا دکھ کھیل جاتی ہے، کسی کو بیان بھی نہیں کرتی ہے، اگر وہ نہیں بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک ایک چیز پر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں دو کمزور لوگوں کے بارے میں نصیحت۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، بہترین شخص اپنی اہلیہ کے بارے میں ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، اس کے ساتھ اللہ سے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ بڑا یعنی جملے پر غور کیجیے، جس نے اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے روکا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیوں اپنے اوپر ظلم کیا؟ کیونکہ جب کسی کے اوپر ظلم کرے گا آدمی تو پہلی چیز تو یاد رکھنا چاہیے کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے اور عرشوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل سے کچھ نکل گیا تو کوئی بچانے والا نہیں رہے گا، پہلا تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے یہاں یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اگر کسی ایسے پتھر میں تم لوگوں نے ذرے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہو تو اللہ تعالیٰ لے آئے گا قیامت کے روز، وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے، ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں ہوگی جو آدمی دے دے گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص قیامت کے روز نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا۔ ایک آدمی آئے گا، اللہ کے نبی اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، معاف کیجئے گا، ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی نیکیاں دے دو۔ ایک آدمی کہے گا اس نے میرا مال ہڑپ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو نیکیاں دے دو۔ ایک آدمی آئے گا جب گھر بنایا تو 3 بالش تو میری زمین لے گیا۔ الگ الگ لوگ آئیں گے مطالبات کرنے کے لیے، الگ الگ، سب کا سنا جائے گا، سب کو دیا جائے گا، آخر میں اس کی نیکی ختم۔ اب ہر سال کا عمرہ ہوگا اس کا، کئی حج ہوں گے، نماز پہلی سب میں پڑھتا ہوگا، کیسا آدمی ہوگا یہ سوچ لو۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال نہیں ہے، کہا نا یہ ہے مفلس۔ کیسے؟ ابھی قطار نہیں ختم ہوگی، پھر بھی کھڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے گا؟ ٹھیک ہے تیرے اوپر زیادتی کی تھی اس نے، اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دو، کچھ دیر بعد گناہوں کا پہاڑ رہے گا۔ اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔
خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، عذاب کو دعوت دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کا نافرمان بندہ رہے گا تو اللہ کے رحم و کرم سے محروم ہوگا، دین پر عمل نہیں رہے گا تو دنیا میں کامیابی نہیں اور آخرت میں کامیابی نہیں، ہر جگہ آپ کو نقصان ملے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین شخص کی لسٹ سے باہر خود بخود ہو گیا۔ بدترین اس کو کوئی بولے گا تو اس کو برداشت ہوگا، مگر اس کا کردار وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ دیکھیے ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک لوگ سب سے نیک آدمی کی طرح ہو جائیں سب، تو اللہ کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب سے برے کی طرح ہو جائیں تو اتنی سے بھی کمی نہیں کر سکتے۔ لمبی روایت کا ٹکڑا ہے۔ تو ہم جب نیکی کرتے ہیں، ایک آدمی اگر صدقہ بانٹ رہا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ انسانوں میں بانٹتا ہے، اور ثواب اللہ دے رہا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اچھا یہ مال بھی کس نے دیا ہے؟ اسی اللہ نے، توفیق بھی اسی اللہ نے دی ہے۔ تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں، اب گناہ کر رہے ہیں تو ہم خود، جیسے ایک مریض ہے، اب اس کو شوگر ہے، ڈاکٹر نے کہا میٹھا مت کھا، خود میٹھا کھا رہا ہے، تو کیا کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کے ساتھ کچھ غلط کام؟ اب گردہ فیل ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، شوگر بڑھ گئی، ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ پریشر ہے، نمک کا کھانے سے منع کیا گیا لیکن کھا رہا ہے۔ پتھری ہے، کیلشیم کا کھانے سے منع کیا گیا ہے، کھا رہا ہے، بد احتیاطی کر رہا ہے۔ تو کس نے؟ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا نا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ میں نے منع کیا تھا نا۔ اٹیک کا مریض ہے، دوڑ دھوپ مت کرنا، بہت زیادہ محنت کا کام مت کرنا، کر رہا ہے، اچانک آ گیا، پھر کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ جسمانی عارضے ہیں، یہ روحانی عارضے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ کھیل بنائے؟ ہنسی مذاق میں آدمی کچھ کرتا رہتا ہے، یہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک پل، ایک ایک قدم اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک ایک لفظ تم نے جو زندگی میں ادا کیا ہے، اس کے ماں باپ کا، اس کے بھائی بہن کا طعنہ دیے، اس کو ذلیل اور رسوا اگر کیا تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے تمہارے کاندھے پر جو ایک ایک لفظ لکھ رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے، جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں تو یہ نصیحت اس کو بھی یاد رکھو جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کو بھولو مت۔ تم بیوی کے سامنے شوہر بننے کے بجائے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، باپ بننے کے بجائے اللہ کے فرما بردار بندے، بیٹے بننے کے بجائے اللہ کے فرما بردار بندے، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک جملے میں بہت اختصار سے بتا دیا گیا ہے تمہاری کامیابی کے تمام ضابطے اور مقبول بننے کے تمام ضابطے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کے جو احکامات ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھے اگر آدمی، اگر ہدایت یافتہ رہے گا آدمی، عقیدہ، دین، سب چیز درست ہو، لمبی تفصیل ہے۔ گھر کے اندر اگر ہدایت یافتہ رہے، ہدایت یافتہ کا مطلب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، تو سب کے لیے مفید رہے گا۔ باپ کا فرما بردار رہے گا، ماں کا فرما بردار رہے گا، بڑے بھائی کا ادب کرنے والا، چھوٹے بھائی سے شفقت کرنے والا، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے والا، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والا۔ ایک نعمت اس کو ملی، سب کے لیے مفید ہو گیا۔ تاجر اگر رہے گا ڈنڈی نہیں مارے گا، بےایمانی نہیں کرے گا، مال قائم نہیں چھپائے گا، ہر گاہک کے لیے مفید ہو گیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں ابھی ایک اشارہ کروں، ابھی جیسے ڈرایا جا رہا ہے، ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، کرونا کرونا آ رہا ہے، ماحول بنا رہے ہیں۔ مجھ کو پچھلی مرتبہ کے کرونا کا جو دوسری لہر تھی اس کا ایک واقعہ یاد آیا، حالانکہ سب نے اپنی سر کی برہنہ آنکھوں سے ان حالات میں دیکھا کہ ایمان کی نعمت، اللہ کے دین کی نعمت سے سرفراز افراد جو تھے، جو قومیں تھیں، جو قوم تھی مسلمان، انہوں نے اپنے باپ کو سسکتے چھوڑ کر بھاگے نہیں، اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، لاشوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگے،
معمولی سی ایک لہر میں رشتے قربان نہیں کیے، یہ ایمان کی نعمت تھی، ڈٹ کر کھڑے رہے، خدمت کی، کچھ ہو جائے چھوڑ کر نہیں ہٹے، یہ ایمان کی نعمت تھی۔ اس سے مفلس و قلاش تھے دوسری قومیں، اس لیے لاشوں تک کے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں صرف ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں یہی ماحول تھا، تو ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا، وہاں پر ایک مسلمان پیشنٹ تھا، باقی ٹوٹل غیر مسلم تھے، ان لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، سب گفتگو چل رہی تھی۔ تو ایک صاحب اس میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ابھی لاشیں نہیں اٹھائی ہے، ان کے اوپر بیماری نہیں آئی ہے جو اتنی لاپرواہی سے چل رہی ہیں، جیسے ہمارے شہر کے جو حالات تھے۔ آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، مالیگاؤں، مسلم اکثریتی شہر ہے، کہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہے۔ اور ابھی بھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ کچھ آفیسران نے جو اے گریڈ ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ یہ لکھ کر دیا کہ معلومات دی جائے کہ یہاں کرونا کیوں نہیں ہے، باقاعدہ طبقہ جانتا ہے پڑھا لکھا۔ خیر، تو وہ ایک شخص آ کر کے جب ایسا کہنے لگا تو میں نے کہا آپ نے نتیجہ غلط نکالا، ان کو بھی رشتے و پیوند ہیں، ان کو بھی اولادیں ہیں اور اولاد سے ایسی محبت ہے، ان کو بھی زندگی اتنی ہی محبوب ہے جتنی آپ کو، سب کو محبوب ہوتی ہے زندگی، لیکن ایک فرق ہے ان میں اور تم میں جو ایسے لاپرواہی سے چل رہے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والے نے اس دنیا میں جیون بتانے کے لیے، یہ جو جیون ہے اس کو بتانے کے لیے ایک کتاب دی، سب کے لیے، ہر منشیوں کے لیے، تمہارے میرے سب کے لیے، کیسے جیون بتانا ہے۔ بس پرابلم یہ ہے کہ تم نے اپنی بک نہیں پڑھی، جو تمہارے پیدا کرنے والے نے، اللہ نے اتاری ہے۔ بولے وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا قرآن۔ تو کہنے لگا کہ مسلمانوں کی۔ میں نے کہا بالکل غلط بات ہے، جو یہ کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، ایک دم غلط بات، غیر محفوظ جملہ کہتا ہے۔ وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، اس دنیا کو بنانے والے نے اتاری ہے، وہ تیری کتاب ہے۔ اسی لیے اس میں جملہ کیا ہے سنو، عربی زبان میں کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ایسے شروع کیا گیا۔ اب جو لوگ ایمان لائے ان کو کہا گیا اے ایمان والو، جو انکار کیے ان کے لیے کہا گیا، لیکن مخاطب سب کے لیے ہے۔ وہ تم نے اس میں پڑھا ہی نہیں، اس میں اس نے لکھا ہے کہ دیکھو میں نے تم سب کو پیدا کیا، میں ہی جیون دینے والا ہوں اور لینے والا ہوں۔ اگر میں جیون لینا چاہوں تو 1 سیکنڈ تم اس سے زیادہ نہیں جی سکتے جتنا میں نے لکھ دیا ہے، اور اگر میں نے لکھا ہے کہ تمہاری لائف ابھی ہے تو 1 سیکنڈ پہلے تم کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اور یہ سچی بات ہے، بس یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جیون لینا اور دینا اس کا کام ہے، یہ ہمارا ٹینشن نہیں ہے، ہم کو تو رشتے نبھانا ہے۔ اور ایسے ٹائم پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر کسی جگہ وبا ہے تو اس کے دوسرے شہر میں نہیں جانا ہے تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، اور دوسرے شہر کا اچھا آدمی وہ شہر میں نہ جائے تاکہ وہ خود بھی بیماری کا شکار نہ ہو، یعنی پورا شہر سیفٹی ہو جائے۔ لیکن شہر میں ہم اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بھائی بہن کو چھوڑیں گے نہیں، رشتے نہیں قربان کریں گے۔ مولا یہ وہ عقیدہ ہے کہ مارنے اور جلانے والا وہ ہے، جب یہ دماغ میں بیٹھ گیا تو پھر میں ہم نے کرونا نہیں، کرونا کا باپ آ جائے، ہم اپنے رشتے نہیں قربان کریں گے، اپنے بھائی کو، اپنے بہنوں کو، یہ بولتے ہو ہم اپنے گلی کے اور دوست و احباب کو قربان نہیں کریں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے اندر بھی آ جائے گا، تم بھی ایسے ہی اپنی ماں باپ کے لیے کھڑے ہوگے، تم بھی یہی کرو گے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ کچھ اور بولنے لگا، تو باقی کے جتنے غیر مسلم تھے سب نے اس کو کہا کہ تو کنارے جا، ان کی باتیں ہمارے اندر جیون لا رہی ہے۔ وہ واقعہ مجھ کو بھولتا نہیں ہے، میں بیان کرتا ہوں کہ اس میں ایک نوجوان، میں دوسرے روز تیسرے روز پھر اس ہاسپٹل گیا تو کافی سمجھایا میں ماں باپ کے حقوق۔ وہ کہنے لگا کہ تعارف کراتے ہوئے میں بہت پڑھا لکھے خاندان کا ہوں، بہت بڑی خاندان ہے میری، فلاں فلاں پوسٹ پر میرے تایا ہے، ماموں ہے، سب پتہ ہے وہ، مطلب سنا خود بھی، وہ بھی بہت پڑھا لکھا تھا۔ تو میں نے کہا ابھی تیری ماں بیمار ہے تو بیٹا تیرے ماموں آئے دیکھنے کے لیے؟ کہا نہیں۔ میں نے سارے رشتہ داروں کو پوچھا، مولا یہ کون سا گیان ہے کہ مشکل ٹائم میں بھول جائے آدمی؟ یہ والا گیان تو میری نہیں سمجھ میں آتا۔ گیان تو وہ جو مشکلات میں رہنمائی کرے، یہاں تو بریک لگا دیا اس نے۔ بہرحال میں نے اس کو کافی سمجھایا توحید۔ 2 روز کے بعد میں دوسرے روز گیا، معاف کیجئے گا، نہیں یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں وہیں تھا تو دوسرے لوگوں سے میں گفتگو کر رہا تھا، تو کرنے کے بعد میں آیا تو اسی مسجد میں درس چلتا تھا عصر کا۔ اب عصر کی نماز کا درس دینے کے بعد میں واپس ادھر ہی سے گزرا تو میں نے کہا کہ چلو ذرا سا
چلتے چلتے اگر کسی شخص کو کچھ گفتگو ہو جائے، کچھ اس کو اپنی باتیں پہنچانے کا موقع ملے تو رک جاتے ہیں۔ تو اس کو دیکھا میں، آنکھیں بالکل لال تھی، جیسے بہت زیادہ رونے کے بعد کوئی شخص بیٹھا رہتا ہے۔ دسرت نام تھا اس نوجوان کا۔ تو میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تیسرا دن ہے، ممی کو میں باہر سے دیکھتا تھا، ICU میں تھی، آج میں گیا، جا کر کے پیر دبایا، معافی مانگا اور بہت رو رہا تھا بے طرح۔ تو میں نے کہا، بولے ممی نے بہت دعائیں دی۔ میں نے کہا بے وقوف، میں نے تجھ کو اتنے ٹائم سمجھایا تھا، ابھی جس کی دعاؤں سے حادثے راستہ بدل دیں گے، کامیابی تیرے گھر کا پتہ پوچھے گی، وہی دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے باہر۔ تو کہا کہ میں جب پیر دبایا تو ممی بھی بہت رو رہی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس تو آیا۔ بولے کوئی نہیں آیا۔ میں نے کون؟ دونوں ہاتھ سے دبایا۔ کہاں؟ میں نے اس کا ہاتھ لیا اور اسے مسل لیا۔ میں نے کہا اسی کی تیسی اس کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، حالانکہ وہ کپڑے کے اوپر سے دبایا تھا۔ تو یہ حقیقی واقعہ کتنی بڑی نعمت ہے دین جو اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے احکامات پر گھر کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، یہی نعمت اللہ کے دیے ہوئے احکامات۔ اللہ نے کیسے ارشاد فرمایا، جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی، جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس سے تم کو اللہ کا احسان ہے، یہ جو تم پر ہے، یاد کرو اللہ تعالیٰ، ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب آخری جملہ بڑا پیارا، یہ جب آیت ختم ہوتی ہے تو پوری بحث کا تکملہ یہ ایک دو جملوں میں جو اللہ کی صفت، بس یہ ایک دو جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اکیلے میں ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی جانتا ہے، تو ہم اپنی بیوی بچوں سب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا پروگرام ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندہ رہیں، کامیاب ترین انسان رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تیرے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر جگہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق تمام امور کو کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے۔ اللہ تیرے دین کی محبت دل میں اس طرح ڈال دے کہ ہر وقت اس پر عمل ہمارے لیے خوشی کا سامان بن جائے، ہماری چاہت بن جائے۔ اللہ نیکی سے محبت اور گناہوں سے نفرت دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت